دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کیستی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے. یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے. یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ
اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چساقی ما ریخت عین الطاف فصل۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا۔ یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں
قبض اور بسط کی کیفیت یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں. کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا کبا بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں. قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت. اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو. دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے. یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط. جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے. کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے. اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے. مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں. خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن. کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بن نہیں آتی. کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں. اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities, he commits suicide. یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے. عجیب ہے یہ. اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا. میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے. کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ. ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر. اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی. دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے. جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت. اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے. ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے. اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ. ہر
قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بسط آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز سے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بسط کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پلوئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں۔ صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی، اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے، اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اس سے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا فریاد، یہ صدا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے، خود جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم
اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں. اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی. اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. دیکھیے، ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں. ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، اس سے چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں. حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. یہ حیوانی تقاضے جو ہیں، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے. جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ ہے. اس نے اسے اڈ اور لب سے تعبیر کیا ہے. اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے. تو یہ 3 درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں. اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہی 3 لیولز ہمارے ہاں ہیں: نفس، قلب، روح. یہ 3 لیولز. اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوویسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو. 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے. وہ حیوانی تقاضے. اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر. اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی وہ مار بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو، تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے. لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے. یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے. چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں
کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس منہ گھوڑے کو، منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے۔ بھوک لگی ہو یا کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں۔ شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا۔ یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو، حرام سے نہ ہو۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہے اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہو۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، اور واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق ہو، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے
عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابے کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسے تو صحیح ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں 3 روزے یہ ہیں، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سامت دہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہیں، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما سام من سامت دہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاہ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف، یہ اس پر حکمران ہے، اس کا گھوڑے کا سوار ہے۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹخ دے، کہیں کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد، اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے، اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو، یہ در حقیقت یہ راکب ہے، اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے۔ اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے۔ یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ، ایڈ اور لبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا۔ تو اس اعتبار سے
روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا، ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں۔ جو بھی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب کی طاری ہوتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔